السلام علیکم۔ سدرۃ المنتہا جس کا ذکر واقعہ معراج میں ہوا ہے، سدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں اور منتہا کے معنی انتہا یعنی آخری حد ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ سدرۃ المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس مقام سے آگے کوئی نہیں گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور پھیلاؤ ساتویں آسمان میں ہے۔ معراج کی رات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر لے گئے اور اللہ کے حکم سے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک سیر کرتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہونے لگے تو سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، جہاں ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ ہجر قوم عاد کی مملکت کا دارالسلطنت تھا، جہاں کے پتھر اور مٹی کی بنی ہوئی مصنوعات مشہور تھی۔ 17ویں صدی میں شام، لبنان اور روم کے علاقوں میں سدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا جو دنیا کی بدلتی ہوئی آب و ہوا کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس درخت کی اونچائی 150 فٹ اور گہرائی 40 فٹ تھی۔ اس درخت پر لگنے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکے کے مشابہ تھے۔ اس طریحی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ بائبل میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کی عظمت بیان کی گئی ہے اور اس درخت کو دی ٹری آف گاڈ یعنی خداوند کا درخت کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے۔ سدرہ کی لکڑی میں اتنی خوشبو اور چمک ہوتی تھی کہ اس سے بنی عبادت گاہیں نہایت ہی معطر اور صاف ستھری رہتی تھی۔ تقریباً 400 سال تک اس پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اسلام میں قبل عربی کی کتابوں میں اس درخت کو سدرہ کہا گیا ہے، یعنی سدرہ قدیم دور کا اہم اور نایاب درخت تھا۔ قرآن و حدیث میں بھی سدرۃ المنتہا کو دنیا کے اس بیری کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن سدرۃ المنتہا جو ساتویں آسمان میں موجود ہے وہ اس دنیاوی بیریوں کے درخت جیسا بالکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر ہے اور زمین سے اوپر جانے والی چیز سدرۃ المنتہا تک آ کر رک جاتی ہے اور انہیں فرشتوں کے ذریعے موصول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اوپر سے نیچے آنے والی چیز یہاں آ کر رک جاتی ہے، انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے قریب ہی جنت المانیہ ہے، جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ وہ مقام جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے ہر تنے پر فرشتہ کھڑا ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کے پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہے، جو علماء کے نزدیک دراصل انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی 72 سال کے سفر کے برابر ہے، جبکہ بہترین سوار اس کے سائے میں قریب 100 سالوں تک سفر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے 2 باطنی نہریں بھی نکلتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات کو ان نہروں کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبریل، یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں؟ اس پر جبریل نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت میں جاتی ہیں اور ظاہری نہریں دنیا میں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے۔ نیل مصر کی سرزمین سے گزرتا ہے، جہاں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبیوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ اور دریائے فرات کی بات کریں تو یہ وہی دریا ہے جس کے بارے قیامت کے قریب سونے کے خزانے یا پہاڑ نکلنے کی پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ سدرۃ المنتہا اس زمین سے خربوں نوری سال کے فاصلے پر کسی مقام پر موجود ہے۔
ایک نظریے کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلنے والی نہریں اس دنیا میں ایک غیبی راستے کے ذریعے آتی ہیں، جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں کروڑوں نوری سال دور کے کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ معارج کے نام سے موجود ہے، جس کے معنی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا راستہ ہے، یعنی ایسے راستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے سورہ معارج میں فرمایا، اللہ کی طرف سے ایسے راستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتی ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں۔ آخر یہ راستے کون سے راستے ہیں، اور کیا نیل و فرات ان راستوں سے آ کر اس دنیا میں بہتے ہیں؟ واللہ عالم و رسولہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اسلامک واقعات والی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔